وظیفوں سے اگر خدا ملتا تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کا حکم کیوں نازل کر رہے؟ سب کو ہی فرماتے حج عمرہ کرو، وظیفے پڑھتے رہو، تسبیح سے تم اللہ تم کو مل جائے گا، مگر اللہ فرماتے ہیں میری دوستی کی بنیاد تقویٰ پر ہے، گناہ کے چھوڑنے کے غم اٹھانے پر ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، وہ ظالم اپنے کو فریب دے رہا ہے، وہ ظالم اپنے کو فریب دے رہا ہے جو گناہ نہیں چھوڑتا اور تسبیح خوب پڑھ رہا ہے۔ اللہ ملے گا گناہ چھوڑنے سے، نظر کی حفاظت سے، قلب کی حفاظت سے، چاہے وہ ناجائز کے غم سے، چاہے کوئی وظیفہ نہ پڑھے۔ ایک شخص خالی فرض پڑھتا ہے، خالی واجب ادا کرتا ہے، خالی سنت موقع ادا کرتا ہے، ایک نفل نہیں پڑھتا، کوئی نفلی عبادت نہیں کرتا، یہ ولی اللہ ہے بشرط تقویٰ۔ اگر گناہ سے بچتا ہے ولی اللہ ہے۔ اور ایک شخص ہر سال حج عمرہ کرتا ہے، رات دن تسبیح پڑھتا ہے، لیکن کسی عورت کو نہیں چھوڑتا، بدنظری کرتا ہے، لڑکوں کو بدنظری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، غصے میں جب آ جاتا ہے تو نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو، ماں باپ سے بھی لڑ جاتا ہے، اپنے استاد سے بھی لڑ جاتا ہے، پیر کو بھی بدتمیزی کا جواب دے دیتا ہے۔ آپ بتاؤ ولی اللہ کون ہے؟ ولی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، ولایت کی بنیاد صرف تقویٰ پر ہے، یاد رکھو۔ اگر گناہ چھوڑنے کا مشق کر لیا تو اللہ تم کو مل جائے گا، ورنہ خانقاہ میں بھی زندگی تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ بتاؤ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ ان اولیاء الا المتقون، کیا تمہارے اندر ہمت نہیں ہے؟ ظالم جھوٹ بولتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں، میرا مرض پرانا ہے۔ ایک پستول والا، اگر کوئی حسین لڑکی یا حسین لڑکے کا باپ پستول لیے ہوئے ایس پی آ گیا، وہ کہتا ہے سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ مغلوب رہتے ہیں، آپ کے اندر عشق مجازی کا مرض 50 سال سے ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا مرض بہت پرانا ہے، اور پستول کا اس نے کیا لے لیا؟ پوزیشن، محاذہ، ٹارگیٹ بنا لیا، کہا اب دیکھو، اب آنکھوں کے گیٹ سے ذرا نکلیے، پھر آپ کو دیکھتا ہوں۔ یہاں کہاں سے طاقت آ گئی؟ کہاں سے طاقت آ گئی؟ خدا سے تو طاقت سے نہیں ڈرے اور پستول سے ڈر گئے۔ یا ایک شخص بس اسٹاپ پر کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اور وہیں ایک کالا سانپ نکل آیا کہ اگر کاٹ لے فوراً مر جائے، تو بتاؤ، اور کالا سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، بتاؤ سب لوگ دوستوں کی اس وقت وہ بدنظری کرے گا؟ اللہ کے فرمان کو توڑے گا، اپنا دل توڑے گا، یا اللہ کا فرمان توڑے گا؟ اپنا دل توڑے گا اور سانپ کی وجہ سے بھاگے گا۔ کیوں بھائی؟ سانپ سے زیادہ طاقتور ہے یا اللہ زیادہ طاقتور ہے؟ حیدرآباد چڑیا گھر میں ہم بھی گئے تھے شیر دیکھنے، اور بڑے بڑے بڈھے لنگڑاتے ہوئے بھی گئے تھے۔ اچانک اعلان ہوا کہ آج چڑیا گھر میں شیر کا وہ جو پنجرا ہے اس کو بند کرنا ملازم بھول گئے، لہذا شیر کسی وقت باہر آ چکا، لہذا اعلان کیا جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر سے کہ جلدی جلدی چڑیا گھر سے باہر چلے جاؤ۔ اس وقت رفتار بھاگنے کی، جو لنگڑا کے آئے تھے وہ ان کی رفتار قابل تھی، دیکھنے کے قابل۔ بڑے بڑے سانس کے مریض جو چل نہیں سکتے تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے، ایسا دوڑ رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے ان کو کبھی یہ مرض ہی نہیں تھا۔ دوستو، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت حاصل کرو۔ خدا کے نام پر اختر یہ فریاد کرتا ہے آپ لوگوں سے، اختر اپنے دوستوں سے، اپنے اولاد سے اس بات کی فریاد کرتا ہے، اور اپنے نفس سے بھی خطاب کرتا ہے کہ خدا کے لیے ہر سانس زندگی اپنے مالک پر فدا کرو۔ واللہ قسم کھا کر اختر کہتا ہے کہ بادشاہوں سے زیادہ مزہ آپ کو دے گا، ساری دنیا رومانٹک سے زیادہ دے گا، بریانی اور کباب والوں سے زیادہ دے گا، اہل دولت سے زیادہ دے گا۔ سارے عالم میں اس خوشی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جس کی دل کی خوشی کا ضمانت اور کفالت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جو اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے، جو خدا کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ مزید اس کو غم دے گا۔ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ جو اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو برباد کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برباد نہیں کریں گے، اس کے دل کو ایسی خوشی عطا کریں گے کہ سارے عالم میں اس خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو خدا اپنے متقی بندوں کو دیتا ہے، جو ان کے لیے اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑے گا، اللہ اس کے دل کو خوش نہیں کرے گا؟ کیا اللہ رحم الراحمین نہیں ہے؟ کیا ابا اگر کسی کوئی بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت باپ کو خوش رکھتا ہے، کیا باپ کی غیرت، باپ کی شفقت، باپ کی رحمت اس کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو کیا قربان کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہی نہیں ہوگا کہ میرا یہ بندہ زمین پر چلتا ہے، ایئرپورٹ پر چلتا ہے،
اور ریلوے اسٹیشن پر چلتا ہے، سڑکوں پر چلتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی خوشیوں کا خون کرتا ہے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بری خواہشات پر عمل نہیں کرتا اور دل پر غم اٹھاتا ہے، کتنا غم ہوتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی جب زلزلہ آتا ہے تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے، حکومت اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیتی ہے، جو غریبوں کے مکان گر گئے ان کو خود سرکاری خزانے سے بنوائے گی، جن کے شیشے ٹوٹ گئے شیشے لگوائے گی، جن کی دیواریں پھٹ گئی ان کی دیوار صحیح کرائے گی، مٹیریل اس کا سیمنٹ اور بجری لوہا حکومت بھیجتی ہے۔ اللہ کے نام پر جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو حسینوں سے بچاتے ہیں اور دل پر ان کے زلزلہ آتا ہے، دل کی دیواروں میں شگاف ہوتے ہیں، دل کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، دل پر صدمات کے زلزلے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے دلوں کی تعمیر اپنے حلاوت ایمانی کی مٹیریل سے کرتے ہیں۔ وعدہ ہے کہ جو بری نظر کی کو بچائے گا اللہ اس کو حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس، اپنی محبت کی مٹھاس دے گا۔ حلاوت ایمانیہ کی تعمیر سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تعمیر کریں گے، اس کو آفت زدہ قرار دیں گے، اس کا گناہ معاف فرمائیں گے، جیسے کہ حکومت وہاں کا ٹیکس معاف کر دیتی ہے۔ جہاں زلزلہ آ جاتا ہے بتاؤ وہاں ٹیکس لیتی ہے حکومت؟ ایسے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بقایا جتنے خطائیں ہیں سب معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے حلوہ ایمانی کے ساتھ اس کی تعمیر کر۔ ہمارے چینل اسپرچل سکون کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ جس کے دل کی تعمیر کرے گا بتاؤ اس کے دل کے کیا عالم ہوگا؟ جس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہوگی اور جس کی تقریب شیطان کے ہاتھوں سے ہوگی، سمجھ۔ اسی لیے میرا ایک اردو شعر ہے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا شعر پڑھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہارا فارسی کلام بہت ہی سوختہ جلا بھنا ہوتا ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ تمہارا اردو کلام بھی زبردست جلا بھنا ہوتا ہے۔ کیا شعر ہے کہ جب نظر بچا کر گناہوں سے بچا کر دل پر زخم اٹھا لو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعمیر ہوتی ہے ان کے دست کرم سے۔ جس کے دل کو اللہ سنوارے اس کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی ہے بیوٹی پارلر روحانی خانقاہ والا سارے عالم کا پیر بھی اگر چاہے تو نہیں بنا سکتا اس دل کو جو دل کہ اللہ خود بنانے کا فیصلہ کرے۔ ہم میرا شرط نہیں ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، تیرے ہاتھ سے، کس کے ہاتھ سے؟ اللہ کے ہاتھ سے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ اے دنیا والو، اگر ہمارا دل ویران ہوا، بری خواہش پر ہم نے عمل نہیں کیا، دل میں گندے یہ دنیاوی بہاروں سے ہم نے توبہ کیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تعمیر ہمارے دل کی قبول فرمائی۔ اس پر خواجہ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ توڑ ڈالا مہو خورشید ہزاروں ہم نے، توڑ ڈالا مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تک کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تم نے۔ زمین کے چاند سورج کو توڑو پھر خدا ملتا ہے جو ان کو بنانے والا۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ لیلائیں زیادہ ہیں، لیلا کی حسن زیادہ ہے یا خالق منشیات لیلائے کائنات کا حسن زیادہ ہے۔ لیلا سے تو پاگل ہو گئے مجنون صاحب، مگر کوئی ولی اللہ پاگل ہوا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی ولی برکت سے، اللہ کے تعلق سے کتنے لوگوں کو حیات عطا ہوئی۔ ایک ولی اللہ ہزاروں ولی اللہ بناتا ہے، اور ایک مجنون خود پاگل ہو گیا تو دوسرے کو کیا بناتا ہے؟ بس تصویر انشاءاللہ اس آیت کی جو تلاوت کی تھی اگلے جمعے کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور عظمت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی محبت بھی عطا فرما کہ ہم تیری خوب عبادت کریں، اور اپنی عظمت و بڑائی بھی عطا فرما کہ جس سے ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں۔